جی، بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہیں۔ وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں موجود واقع اس 2 کمروں کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب، فاطمہ بظاہر خاموش تھیں، مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھیں۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے اللہ، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو، ورنہ ابو غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ سکینہ بی بی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ تیری دائی اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد دادی اماں، راشد آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ تو گھر سر پہ اٹھا لے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کا کام ہے۔ اسے کہو خدا سے ڈرو، شکر کرو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی اماں اب بول رہی تھیں۔ وہ سکینہ غائب دماغی سے سن رہی تھی، کیونکہ زینب اس اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا۔ اتنے میں دائی اماں نے آواز کانوں میں پڑتی ہوئی، سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں، اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اسی میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں۔ وہ بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر اماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آنس لیے اماں سے پوچھنے لگیں، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی اماں اب جا چکی تھیں۔ امی بتائیں نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی تمہاری، پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پوچھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب باری تھیں، اس بات کو سمجھتی تھیں کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھیں۔ وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھیں۔ امی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا، ردا نام ہے آپ کی بہن کی، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم، ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جس میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤف، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پاؤں پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے اکیلے ہی اپنی ماں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا کرتی تھی۔ بہت بچے بڑے ہوتے گئے، سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا۔ اب وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دن میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو کبھی جہیز کے طعنے ملتے تو کبھی کام چوری کے۔ سارا دن ساس خوب باتیں سنتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا تو نام ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ نے بچی کی سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کا وقت ساس بہت خوش تھی، پوتا آنے والا ہے۔